مددی مددی کعبہ مددی انتظار کرم کشتمنی عینی را خدا جو خدا بینو خدا دا مددی بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و کشتی وحب کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام شعراء اسلام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فقاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و دل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سب بلند آواز سے کھلے کھلے الفاظ میں پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دل لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل بڑی خوبصورت ترین محفل ہے، دارالعلوم اہل سنت انوار الاسلام کا دستار بندی کا جلسہ ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے خطیب بے باک حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب کو بھی سماعت کیا، اور ہماری جماعت کے مایہ ناز شاعر اسلام حضرت راہی بستوی صاحب کو بھی آپ نے سماعت کیا۔ بہت عرصے کے بعد میں نے ان کو منبر پر آج سننے کا شرف حاصل کیا ہے، کافی عرصہ ہوا۔ ماشاءاللہ اس عمر میں بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں پہلے کی طرح۔ اللہ رب العزت اس دعا کا صدقہ میری قوم کے ہر مخلص ثنا خواہ کو عطا فرمائے جو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت حسان کے لیے کی تھی کہ اللہ جب تک حسان میری نعت پڑھتا رہے تو جبریل کے ذریعے سے اس کی مدد فرماتا رہے۔ اللہ میری جماعت کے میری قوم کے ہر مخلص ثنا خواہ کو اس دعا کا صدقہ عطا فرمائے۔ اور وقت ماشاءاللہ کافی ہوا ہے،
جب بڑے بڑے دانشوروں کو، اہل فکر و نظر کو آپ نے سن لیا، اب مجھ جیسے بے مایا کی باری اور ہمارے نقیب محفل، انہوں نے میرے لیے بہت بڑے بڑے جملے کہے۔ اللہ پاک ان کے حسن ظن کی لاج رکھے اور ان کے ان مخلصانہ جملوں کو میرے حق میں دعا بنا کر قبول فرما لے۔ بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں، طبعی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس لیے بہت امتحان میں آپ کو نہیں رکھیں گے، مختصر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ جتنے وقت میں آپ سننا چاہیں گے بنو، شب برات بالکل قریب ہے، اسی ہفتے میں شب برات آنے والی ہے۔ وہ شب برات یقیناً آپ علماء، مشائخ، سادات سے سنتے رہتے ہیں کہ شب برات میں اللہ رب العزت اپنے ہر مومن بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ کوئی بندہ رہ ہی نہیں جاتا، اللہ رب العزت سب کو بخش دیتا ہے سوائے چند کے۔ کن کی بخشش نہیں ہوتی شب برات میں؟ شب برات کے متعلق ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ شب برات وہ ہے، اس دن اس رات میں رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، عمر کے فیصلے ہوتے ہیں، پیدائشوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اموات کے فیصلے ہوتے ہیں، اس سال کتنے لوگ حج کریں گے اس کے فیصلے فرشتوں کو عطا کیے جاتے ہیں۔ فرشتے لوح محفوظ سے اسے اپنے دفاتر کے اندر نقل کرتے ہیں یا ان کے حوالے وہ دفاتر کیے جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب شب برات آتی ہے، یعنی کہ 14 تاریخ کا سورج جب غروب ہوتا ہے اور 15ویں شب کا چاند طلوع ہوتا ہے، تو سرے شام سے اللہ اپنی شان کے مطابق جیسا کہ اس کی شان ہے، پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے اور پہلے آسمان پہ نزول جلال فرما کر صبح صادق تک وہ اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتا ہے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے روزی مانگے تاکہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے مغفرت عطا کروں، ہے کوئی اولاد کا طالب تاکہ اسے اولاد عطا کی جائے، ہے کوئی مرادوں کا مانگنے والا تاکہ اس کی مرادیں پوری کی جائے۔ آپ اندازہ فرمائیں میرا اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، کروڑوں ماؤں سے زیادہ میرا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اس کی رحمتیں پکار پکار کر کہتی ہے، مانگنے والوں آؤ، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے لے لو۔ سب کی مغفرت ہوتی ہے لیکن چند کم نصیب ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات نہیں ہوتی۔ کس کی نہیں ہوتی؟ اب ذرا اس پر گفتگو کر کے ہم آگے چلتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں ہم لوگ بھی شامل ہیں؟ اللہ کرے ہم اس میں شامل نہ ہو۔ حدیث میں جن کم نصیبوں کا ذکر آیا ہے کہ جن کی اللہ مغفرت شب برات میں نہیں کرتا، ان میں سے میرے آقا، ہم سب کے آقا و مولا، قائد المرسلین، سید العالمین، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص شراب پینے کا عادی ہوگا، یعنی جو نشے کا عادی ہوگا، اللہ شب برات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اللہ سے وعدہ نہ کر لے کہ اب آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ اللہ سے وعدہ نہ کر لے یعنی توبہ نہ کر لے اس وقت تک کہ اس نشہ کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کرے اس مجمع میں، پورے مجمع میں کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو نشہ کرنے والا ہو، جو شراب پینے والا ہو۔ یاد رکھیں آج منصوبہ بند طریقے سے مسلم محلوں میں، مسلم معاشرے کے اندر نشے کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نشے کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے جوان اگر اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو باضابطہ اسکولوں کے اندر نشہ عام کیا جا رہا ہے، محلوں کے اندر نشہ عام کیا جا رہا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، جو لوگ میری قوم کے جوانوں کو نشے کے دلدل میں دھکیل رہے ہیں، وہ ہم سے پیار نہیں کرتے، وہ ہم سے محبت نہیں کرتے، انہیں ہم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ بدترین دشمنی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، آج لوگوں نے قتل کا طریقہ بدل دیا ہے، آج لوگوں نے مارنے کا انداز بدل دیا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں تلوار سے ماریں گے تو لہو آستینوں سے پکارے گا، اگر ہم کسی کو گولی سے ماریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ تو اس قوم کو جو ابھرتی ہوئی قوم ہے، کون سی قوم جسے قوم مسلم کہتے ہیں، یاد رکھنا تمہیں اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن دنیا
تم سے لرزہ بر اندام ہے، اس لیے کہ قوموں کی امامت کا اگر کسی کو حق ہے تو وہ قوم مسلم ہے، قوموں کی سیادت کا اگر کسی کو حق ہے تو وہ قوم مسلم ہے، تجارت کی منڈیوں کی کوئی زینت بن سکتی ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ دنیا جانتی ہے جس دن مسلمان بڑھیں گے اس دن کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس دن مسلمان تجارت کریں گے اس دن ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس دن مسلمان سیاست کے میدان میں صحیح معنی میں قدم رکھیں گے سب کے قدم اکھڑ جائیں گے، اس لیے کہ وہ ہماری 1400 سالہ تاریخ جانتے ہیں۔ ہم کون لوگ ہیں؟ ہم ناچنے والے لوگ نہیں، ہم گانے والے لوگ نہیں، ہم زنا کرنے والے لوگ نہیں، ہم نشہ کرنے والے لوگ نہیں۔ اپنی تاریخ کو دیکھو، ہم کون ہیں؟ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے۔ ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ قوم ہیں۔ اس لیے آج ہمارے جوانوں کو، وہ جوان جو قوم کا مستقبل ہے، وہ جوان جو قوم کا سرمایہ ہے، وہ جوان جو قوم کا بھوشیہ ہے، وہ جوان اللہ اکبر جو قوم کا معمار ہے، ان جوانوں کو نشے میں، ان جوانوں کو گناہوں میں، ان جوانوں کو آوارگی میں، ان جوانوں کو عیاشیوں میں ڈبانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ تمہیں ہوش نہ رہے، تاکہ تمہیں فکر اللہ اکبر کل کے حوالے سے تمہارے ذہن و دماغ میں کوئی پلان نہ رہے۔ اللہ اکبر پورے منصوبے کے ساتھ قوم کے جوانوں کو نشے میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اے میری قوم کے جوانوں، تم فلموں کے چکر میں، سیریلوں کے چکر میں نشے کی طرف جا رہے ہو کہ میرے پسند کے ہیرو نے اس اسٹائل میں شراب پیا تھا، میرے پسند کا ہیرو محبت میں ناکام ہوا تھا تو اس نے نشہ کیا تھا تو میں بھی نشہ کروں گا۔ ایک بات میں آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ سننے کے لیے آئے ہیں تو دل کے کانوں سے سنیں، سن لو۔ آپ کہتے ہیں کہ میری پسند کا ہیرو، اول چیز تو یہ ہے ہم نچنیے کو ہیرو کیسے مانے، ہم زانی کو ہیرو کیسے مانے؟ جسے آپ ہیرو کہتے ہیں وہ ہماری نظر میں بلکہ ہر شریف انسان کی نظر میں فاحشہ عورتوں سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عورتیں جسم بیچتی ہے وہ چھپ کر کے زنا کرتی ہے کمرے کے اندر، اور ہیرو ہیروئن اتنے بدترین اور بے غیرت لوگ ہیں کہ وہ اسکرین پر آ کر کیمرے کے سامنے زنا کرتے ہیں۔ یعنی فاحشہ عورتوں سے بدترین جن کی غیرت کا حال ہے، بلکہ غیرت نام کی وہاں چیز نہیں، تم نے ان کو ہیرو بنایا، اپنا آئیڈیل بنایا۔ واللہ اگر آئیڈیل بنانا ہے تو ان نچنیوں کو کیوں بناتے ہو؟ آئیڈیل بنانا ہے تو ان زانیوں کو کیوں بناتے ہو؟ آئیڈیل بنانا ہے تو ان نشیڑیوں کو کیوں بناتے ہو؟ اے میری قوم کے جوان، اپنی زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے، ہمیں تو پوری زندگی جینا ہے، ہمارا مستقبل ہے، ہمارا ماضی ہے، ہمارا حال ہے۔ اس کے بعد آپ کے بچے ہوں گے، آپ کی بہنیں ہوں گی، آپ کے بھائی ہوں گے، آپ کے ماں باپ ہوں گے۔ ہم 3 گھنٹے کی فلم والی زندگی نہیں رکھتے، ہمیں پوری زندگی جینا ہے، زندگی کے نشے و فراز سے گزرنا ہے۔ آنکھیں کھولو، ہوش کرو، اور اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہی ہے تو آپ خالد بن ولید کو آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ محمد بن قاسم کو آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ طارق بن زیاد کو آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ اصحاب مصطفیٰ کو آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ کربلا کا وہ جوان ہمارے بنو ہاشم حضرت سیدنا غازی عباس کو اپنا آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ علی اکبر کو اپنا آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ جناب قاسم کو اپنا آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ اللہ اکبر، کہاں الجھے ہوئے ہو؟ اللہ اکبر، نچنیوں کو، زانیوں کو آئیڈیل بنانے والوں اسی لیے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہو۔ سن لو، ہم نشے کے لیے نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آج سے کم و بیش 9
900 साल पहले कहा था कि किसी कौम को हथियार उतने तबाह नहीं करते, हजारों हथियारों की बहुतायत किसी कौम को उतना तबाह और बर्बाद नहीं करती जितना कि हुस्न शबाब और शराब इंसान को बर्बाद करता है। शराब का एक प्याला और किसी के हुस्न की नजर कौमों को तबाह कर देती है, कौमों को बर्बाद कर देती है। आप कहते हैं मेरी पसंद का हीरो मोहब्बत में नाकाम हो गया, मैं भी मोहब्बत में नाकाम हो गया, उसने नशा किया तो मैं भी करूंगा। मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, सच्चा मशवरा। आप जानते हैं आखिर आप ऐसों से मोहब्बत करते ही क्यों है जिसमें धोखा मिल रहा है, जिसमें मक्र मिल रहा है, जिसमें फरेब मिल रहा है। आओ उससे प्यार करें। देखिए आप जिससे प्यार कर रहे हैं वहां धोखा है, वहां मक्र है, वहां फरेब है, वहां दजल है, वहां बेवफाई है। अल्लाह अल्लाह, गालिब और मीर जैसे लोगों ने अपने महबूबों के शिकवे किए हैं। अल्लाह अल्लाह, गालिब कहते हैं जिसको वो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। अल्लाह अकबर, इतना धोखा खाया, तवज्जो करना, इतना धोखा खाया कि जिससे दिल लगाया था वहां जाना नहीं चाहता। लेकिन आओ ऐ पचमा और इर्द गिर्द से आने वालों, उनसे क्यों दिल लगाते हो जो धोखेबाज महबूब है। आओ उससे दिल लगाए जो जाने वफा है, जिसके कदमों में वफा को मेराज नसीब होती है, उससे दिल लगाए। उनसे क्यों दिल लगाते हो कि अगर इश्क लोगों के सामने आया हो जाए तो आप सर उठा के गली में चल ना सके। अगर ओपन हो गया इश्क तो सर उठा के गली में चल ना सके, और अगर छुप गया तो कभी रेल की पटरी के नीचे दब के मर रहे हो, कभी कुएं में खुदकुशी कर रहे हो, कभी फांसी ले रहे हो। तो जिसकी मोहब्बत छुपाने से इंसान खुदकुशी करे और जिसकी मोहब्बत बताने से इंसान बेइज्जत हो जाए, ऐसों से मोहब्बत क्यों करते हो। आओ अगर इश्क ही करना है तो उससे करे जिसका इश्क छुपाने वाला वैसे करनी बन जाता है और बताने वाला बिलाल हबशी बन जाता है। मेरी गुफ्तगू को नारों के बीच में दबाए ना, आप मेरी गुफ्तगू पे गौर फरमाएं, तवज्जो फरमाएं। आओ उससे इश्क करें, आओ उससे इश्क करें। गालिब धोखा खाकर कहते हैं जिसको वो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। तवज्जो करना, जिसको वो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। लेकिन जिस महबूब से दिल लगाने की मैं बात कर रहा हूँ, अगर दिल लग जाए तो इंसान उस महबूब की गली से नहीं जाता। गालिब धोखेबाज महबूब की गली में जाना नहीं चाहते और हम उस महबूब की बात कर रहे हैं जिसकी गली से लोग निकलना नहीं चाहते। यही तो फर्क है लोगों में और इश्क मुस्तफा रखने वालों में। गालिब कहते हैं जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों, और मेरे इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं फिर के गली गली दबा ठोकरें सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। वो महबूब ऐसा महबूब है, वो महबूब ऐसा आओ उनसे दिल लगाए, आओ उनसे इश्क करें, आओ उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें। अल्लाह अकबर, उनका इश्क इंसान को बुलंद करता है, उनका इश्क अदना को आला करता है, उनका इश्क गुमनाम को नेक नाम करता है, उनका इश्क बदनामों को नेक नाम करता है, उनका इश्क जलीलों को इज्जतों की मेराज अता करता है। क्या तुम्हें नहीं पता अगर बिलाल को इश्क मुस्तफा मिल जाता है तो बिलाल काबे की छत के ऊपर नजर आते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, किसको दिल दिया है। अल्लाह अल्लाह, आज लड़कियों से नाजायज राब्ते कर रहे हो, लड़कियों के साथ जिना के प्लान कर रहे हो। बड़ी माजरत के साथ उलमा, सफेद दाढ़ी वाले उलमा भी मिंबर पे मौजूद है, मुझे इनके तकद्दुस का भी ख्याल है, लेकिन मैं खुलकर इसलिए बात करना चाहता हूँ। जब कौम खुलकर गुनाह करने में नहीं शर्माती तो हम खुलकर इस्लाह करने में क्यों शर्माए। आप हमें मिलते कहाँ हो। याद रखना, लड़कियों के साथ फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू करके अफेयर और नाजायज ताल्लुकात की फैशन के नाम पर जिना के दरवाजे खोलने वालों, अच्छी तरह याद रखो अल्लाह के रसूल के
नजर से देखा। तवज्जो करना, हदीस का मफहूम पढ़ रहा हूँ। आज आंखों को आवारा कर दिया, आज आंखों को गंदा कर दिया, आज फिक्र नजर को गंदा कर दिया। अल्लाह अल्लाह, कोई पिक्चर का पोस्टर, कोई गंदी फिल्म, कोई गंदी पिक्चर, कोई गंदी तस्वीर, क्या देख रहे हो? आओ, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया, जिस नबी के नाम पर जान देने की बातें करते हो, जिस नबी के नाम पर जान कुर्बान करने की बातें करते हो, आओ। और नबी क्या फरमाते हैं? वो सच्चे सुच्चे नबी, सादिक और मसदूक मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने किसी औरत पर पाप की नजर डाली, यानी मुजरिमाना नजर डाली, गंदी नजर डाली, अल्लाह अल्लाह, नजरें तो पड़ती ही रहती हैं, लेकिन अगर छोटी पर पड़े तो बच्ची बेटी की तरह देख लेना, अगर बराबरी वाली पर पड़े तो बहन की नजर से देख लेना, बड़ी उम्र वाली पर पड़े तो माँ की नजर से देख लेना। लेकिन अभी नजर से देखता कौन है? अल्लाह अकबर। पहली बात तो देखना नहीं चाहिए, नजरें झुका लेना चाहिए, अल्लाह अल्लाह। लेकिन अगर नजर पड़ भी जाए, या छोटी है तो बेटी की तरह, बराबर है तो बहन की तरह, बड़ी है तो माँ की तरह, अल्लाह अल्लाह। लेकिन निगाहों का तकद्दुस गया, निगाहों का तकद्दुस गया। औरतों को आज तकते हैं, पाप की नजर से देखते हैं। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया, जिसने औरतों को पाप की नजर से देखा, मुजरिमाना नजर से देखा, कयामत के दिन उनकी आंखों में आग की सलाखें दाखिल की जाएगी, जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें उनकी आंखों में दाखिल की जाएगी। पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों, दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग तेज है, और वो जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें उनकी आंखों में डाली जाएगी जिन्होंने औरतों को पाप की नजर से देखा, जिन्होंने गंदी फिल्मों को देखा, जिन्होंने गंदी तस्वीरों को देखा। थोड़ी देर तसव्वुर तो करो, जब रसूलुल्लाह के कहने पर अल्लाह को एक माना, रसूलुल्लाह के कहने पर कुरान को अल्लाह की किताब माना, रसूलुल्लाह के कहने पर इस्लाम को दीन हक माना, वही रसूल फरमा रहे हैं, अगर तुमने आंखों का मिसयूज किया, तुमने आंखों का गलत इस्तेमाल किया, तो आंखों में जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें डाली जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी सोचा, कभी तसव्वुर किया, नरम नरम गद्दों पर लेटकर अगर रात की तारीकियों में ज़िना के मनाजिर देख रहे हो, गंदी फिल्में देख रहे हो, हीरो हीरोइन का ज़िना देख रहे हो, कभी सोचा तुम्हारे और मेरे नबी का फरमान है, जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें आंखों में डाली जाएगी। आप बताएं तो सही, अगर पलक का बाल टूटकर हमारी आंख में चला जाए तो क्या हम उसको बर्दाश्त कर पाते हैं? अगर बहन या बेटी या बीवी प्यास काट रही हो, उसके नन्हे नन्हे जर्रात हमारी आंख में चला जाए तो क्या वो प्याज का जर्रा आंख बर्दाश्त कर पाती है? आंखें लाल लाल होती है, आंखें रोने लगती है। अगर कोई तिनका हमारी आंख में चला जाए तो क्या वो तिनका आंख बर्दाश्त कर पाती है? नहीं नहीं। ऐ मेरी कौम के जवानों, जरा सोचो तो सही, जो आंख अपने खुद के पलक का बाल बर्दाश्त न कर सके, जो आंख नन्हा सा तिनका बर्दाश्त न कर सके, जो आंख प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात बर्दाश्त न कर सके, जब इन आंखों में जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें डाली जाएगी, उस वक्त अपना बनेगा क्या? उस वक्त अपना हाल क्या होगा? क्यों जहन्नम की राह पे जा रहे हो? क्यों जराइम की राह पे जा रहे हो? और सुन लो, आज लोग कहते हैं इबादत की तौफीक नहीं होती, जलसे हर दिन बढ़ रहे हैं, हर दिन हिंदुस्तान में हजारों जलसे हो रहे हैं, लेकिन लोग सुन के जाते, अमल नहीं करते। वजह अमल की तौफीक इसलिए नहीं होती। फरमाया गया, जो अपनी आंखों से पाप और जराइम देखते हैं, अल्लाह उनसे इबादत की तौफीक छीन लेता है। सैयदुल ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी यहाँ तक फरमाते हैं, हज़रत जुनैद बगदादी यहाँ तक फरमाते हैं, अगर औरतों के कपड़े सूख रहे हो दीवारों पर, रस्सियों पर, तो औरतों के सूखते हुए कपड़े भी न देखा करो, क्योंकि उसको देखने से भी दिल के अंदर पाप और जराइम का जज्बा पैदा होता है। सैयदुल ताइफा जुनैद बगदादी यहाँ तक फरमाते हैं, अगर तुझे बकरी का दूध दोने की जिम्मेदारी नहीं है तो तू बकरी का थन देखने से भी अपनी आंखों को बचाया कर। जिस मजहब में बकरी का थन देखना, बकरी का थन देखने से बचना ये तकवा के ज्यादा करीब है, उस मजहब के अंदर ज़िना देखने की इजाजत कैसे हो सकती है? उस मजहब के अंदर गंदी फिल्में देखने की इजाजत कैसे हो सकती है? तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ऐ मेरी कौम के जवानों,
ہمیں اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کبھی نشہ، کبھی شباب، کبھی کیا، کبھی گیم، کبھی کیا، کبھی کیا، کبھی کیا، اس میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ہوش کے ناخن لو اور نشے سے بچو۔ نشہ تباہ کر رہا ہے، نشہ قسطوں میں انسٹالمنٹ پر مار رہا ہے، اور یاد رکھنا نشہ کرنے والا دنیا میں بدترین بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اور آخرت میں جو اس کا انجام ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے دنیا میں شراب کا صرف ایک گھونٹ پیا ہوگا، ایک گھونٹ، اور بغیر توبہ کے مر گیا، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح۔ صرف ایک گھونٹ جس نے شراب کا پیا، جس نے ایک مرتبہ نشہ کیا، وہ قبر سے اٹھے گا یا تو چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح۔ مجھے بتاؤ، اگر چہرے پر پھنسی نکل جائے تو میرا جوان بے چین ہو جاتا ہے، اسکول نہیں جاتا، کالج نہیں جاتا، دوستوں کی محفل میں نہیں جاتا، چہرے میں پھنسی نکل ہے۔ چہرے کی پھنسی لے کر ولیمے میں نہیں جاتے، چہرے کی پھنسی لے کر اسکول اور کالج نہیں جاتے۔ اگر نشہ کرنے کی وجہ سے سور اور بندر کی طرح شکل ہو گئی تو وہ منہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں کیا جاؤ گے؟ کس طرح جاؤ گے؟ شب برات آ رہی ہے، آؤ اللہ سے صلح کر لو۔ میں جلدی جلدی بات مکمل کرنے لگا ہوں، تو یاد رکھنا، جن کی بخشش نہیں ہوتی شب برات میں، نمبر ایک جو شراب کا عادی ہوگا، نشے کا عادی ہوگا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر دو، جس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہوگا، اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی، تا وقت یہ کہ وہ توبہ نہ کر لے، وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کر اللہ سے عہد نہ کر لے۔ آج کتنے جوان ہیں، توجہ کرنا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کتنے جوان ہیں جو ماں باپ کے فرما بردار ہیں، ماں باپ کو بڈھا بڈھی کہتے ہیں۔ اگر دوستوں کے ساتھ پارٹی میں جائیں گے، ہر آدمی جیب میں ہاتھ ڈالے گا، پہلے میں پیسہ دوں گا، پہلے میں پیسہ دوں گا، پہلے میں۔ بہت اچھی بات ہے، خرچہ کرنا چاہیے دوستوں پر، بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، دوستوں پہ خرچہ کرنے والوں، جب یہ تم ہی گھر پہ آتے ہو اور پتا چلتا ہے کہ ابا بیمار ہے، امی بیمار ہے، تو ایک بھائی دوسرے کو کہتا ہے کیا تیرا باپ نہیں ہے تو نہیں خرچہ کر سکتا؟ کیا تیری ماں نہیں ہے تو نہیں خرچہ کر سکتا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، وہاں تو ہر بندہ جیب میں ہاتھ ڈال رہا تھا دوستوں پہ خرچہ کرنے کے لیے، اور یہاں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو، تو خرچہ کر، تو خرچہ کر، تو خرچہ کر۔ سن لو، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، لوگ دوستوں پہ خرچ کریں گے، ماں باپ کے لیے دل چھوٹا کریں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور یاد رکھنا، کچھ بھی بن جاؤ، اگر ماں باپ راضی نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ ماں باپ کو چھوڑ کر خدا کو منانے کی فکر کرنے والوں دھوکے میں ہو، نیرے دھوکے میں ہو۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو میری بات بری بھی لگتی ہے، لیکن مجھے برا لگنے اچھے لگنے کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ میں جو حق کہوں، جو حق کو سمجھتا ہوں وہ کہہ دیتا ہوں، اور مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی، انسان ہو تو میرے علماء میری پشت پر موجود ہے اصلاح کے لیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ لوگ علماء کا ہاتھ چومنے کے لیے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، سیدوں کا ہاتھ چومنے کے لیے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، پیروں کا ہاتھ چومنے کے لیے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، دھکا دیتے ہیں۔ بہت پیار ہے، نذرانے پیش کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، میں منع نہیں کرتا، سب کی عظمت سر آنکھوں پر، لیکن پیروں کا، سیدوں کا، علماء کا، اماموں کا ہاتھ چومنے والوں، یا کبھی گھر میں اپنے ابا کا بھی ہاتھ چومتے ہو، یا کبھی گھر میں اپنی امی کا بھی ہاتھ چومتے ہو؟ اگر وہاں ہاتھ نہیں چومتے تو بڑی معذرت کے ساتھ یہاں چومنا کام نہیں آئے گا۔ ارے یہاں تو ہزاروں لوگ ہیں میرے بھائی، وہ تو اپنے ماں باپ کے لیے اکیلا اور تنہا ہے۔ آپ سوچو تو صحیح، ارے اس باپ کا سینہ خوشی سے کتنا پھولتا ہوگا جس کا بیٹا لوگوں کے سامنے اس کے باپ کے ہاتھ چومتا ہوگا۔ اس ماں کے سینے میں کس قدر خوشی کی لہریں موجیں مارتی ہوگی جس کا بیٹا اپنی ماں کے ہاتھ چومتا ہوگا۔ یاد رکھنا، میں سچی سچی بات بتانے کے لیے آیا ہوں آپ کو، سن لو، اگر میں تمہارے لیے دعا کر دوں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ قبول کرے۔ میرا اللہ بے نیاز ہے، چاہے قبول کرے چاہے رد کرے۔ یہ علماء، یہ اللہ والے لوگ اگر تمہارے لیے دعا کرے، زیادہ تر تو قبول
قبولیت ہی کی امید ہے، لیکن وہ اللہ ہے، اگر وہ چاہے تو رد بھی کر سکتا ہے۔ میرے عزیز، ہر دعا رد ہو سکتی ہے تمہارے حق میں کی جانے والی۔ تمہارا امام دعا کرے، تمہارا پیر دعا کرے، تمہارا پڑوسی دعا کرے، تمہارا دوست دعا کرے، اگر اللہ چاہے قبول کرے۔ وہ اللہ ہے جس کا چاہتا ہے قبول کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے رد کرتا ہے۔ مگر یاد رکھنا، ایک ایسی گارنٹیڈ دعا ہے، ایسی عظیم دعا ہے کہ وہ ہوتی ہے تو کبھی رد نہیں ہوتی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ میرے تمہارے سچے نبی نے فرمایا وہ تمہارے ماں باپ کی دعا ہے۔ جب اولاد کے حق میں ماں باپ دعا کرتے ہیں تو اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ایسی مقبول دعائیں چھوڑ کر اللہ اکبر آپ ہمارے پیچھے پڑے ہو۔ یقیناً علماء سے دعا لینا چاہیے، مشائخ سے دعا لینا منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن پہلے اپنے گھر میں لے۔ تیری جنت تیرے گھر میں میرے بھائی، تیری جنت تیرے گھر میں۔ ماں باپ کو راضی کرو۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا آقا یہ بتائیں کہ اللہ راضی ہے ناراض ہے کیسے پتا کریں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہے اللہ بھی راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اس لیے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا شب برات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ تو پورا چارٹ لے کر بیٹھے، صلاۃ التسبیح پڑھ لی ہے، کلمہ شریف پڑھ لیا ہے، درود شریف پڑھ لیا۔ جو پڑھتے ان کی بات کرتا ہوں، آج تو میری قوم پڑھتی بھی نہیں۔ شب برات کا مطلب پٹاخے پھوڑنا، شب برات کا مطلب رات بھر جاگنا۔ رات بھر جاگنے کی رات سمجھتے لوگ، بھائی جاگنے کی رات نہیں ہے، وہ عبادت کی رات ہے۔ ہاں، جاگنے اور عبادت میں فرق ہے نا، عبادت کی رات ہے وہ۔ جاگ تو انسان ہوٹل میں بیٹھ کے بھی گزار سکتا ہے، انسان جاگ تو کھیل کود کر بھی گزار سکتا ہے، تو وہ عبادت کی رات ہے، عبادت کرو۔ تو جو نہیں کرتے ان کا تو ٹھکانہ نہیں، جو کرتے ان سے کہہ رہا ہوں پہلے یہی کرو، ماں باپ کو راضی کرو، پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ ایک بات یاد آئی، پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کر کے کعبۃ اللہ بھی جائے تو بھی اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ آج کل لوگ ماں باپ کو چھوڑ کر پسند کی شادیاں کر رہے ہیں، کہتے تمہیں کیا سمجھتا، تم تو بڈھے ہو گئے، تمہیں تو کچھ سمجھتا ہی۔ وہ جس نے پیدا کیا، تربیت کی، پورا شباب قربان کر دیا، جوان بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے تجھے کیا سمجھتا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میری قوم اسلام کی بات سن کر کے ہنستی ہے۔ اس کا مطلب انہیں یہ خیال ہے کہ انہوں نے دل پہ لینا ہی نہیں ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ احتساب اور رونے کا مقام ہے کہ اگر ماں باپ کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ جاؤ تو بھی اللہ نہ ملے اور اللہ ناراض ہو۔ اس سلسلے میں فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے ایک حکایت لکھی ہے، اس کو سنے دل کے کام۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ولی کی بات کرو، میری آپ کی بات نہیں، اللہ کے ولی تھے۔ ماں کے پاس آئے، امی مجھے بہت یاد آتی ہے، کعبۃ اللہ کی عمرہ کے لیے جانا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو عمرہ کے لیے جائے گا تو میری خدمت کون کرے گا؟ نہیں جانا، نہیں جانا عمرہ کے لیے۔ انہوں نے سوچا امی تو امی ہے، کہہ رہی نہیں جانا، عمرہ کے لیے تو جا رہا ہوں، کعبۃ اللہ تو جا رہا ہوں، طواف کے لیے تو جا رہا ہوں، عبادت کے لیے تو جا رہا ہوں، امی کی نافرمانی کر کے جاؤں گا تو ہونا کیا ہے؟ انہوں نے ماں کی بات نہیں مانی، پلان کیا۔ کیا پلان کیا؟ سنو، پلان یہ کیا کہ دن بھر سفر کروں گا، رات بھر نفل پڑھوں گا، اس طرح کعبے جاؤں گا۔ دن بھر سفر کیا، رات کو ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں نفل شروع کی۔ رات کو ماں کو حاجت پیش آئی اپنے بیٹے کی، فرمایا او فلاں، آواز نہیں آئی، او فلاں آواز نہیں آئی، او فلاں آواز نہیں آئی۔ تو ماں تو ماں ہوتی، جس کو پیار ہوتا ہے اس کا دل بھی بڑا نازک ہوتا ہے، دل بڑا نازک ہوتا۔ آئینہ بھی تو کچھ طاقت رکھتا ہے، شیشہ بھی تو کچھ طاقت رکھتا ہے، اس سے بہت کمزور ہوتا ہے۔ غالب نے کہا تھا دل ہی تو ہے نہ سنگ خشم، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ہنسائے کیوں۔ دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ ماں نے 3 بار پکارا بیٹے کو، جواب نہیں آیا۔ اچھا میرے منع کے بعد بھی تو کعبہ پہنچا؟ ماں کی ممتا تھی نا، میرے منع کے بعد بھی تو کعبہ گیا؟ پھر نظر اٹھی اور ممتا بھرے دل کی آہ نکلی، مولا میرے منع کرنے پر بھی کعبہ گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ یاد
بد دعا تو یوں بھی کسی کی بھی ہوتی ہے تو بہت تباہ کرتی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے. بد دعا تو کسی کی بھی تباہ کرنے والی ہوتی. زندگی میں کبھی کسی کی بد دعا نہیں ہوتی. ہو سکے تو جانوروں کی بھی بد دعا مت لینا. جانوروں کو بھی ستانے سے بچنا. یہ اپنے مذہب کی تعلیم. اگر گاڑی چلا رہے ہو, کار چلا رہے ہو, بائک چلا رہے ہو اور کتا مر کے پڑا ہے تو اس مرے ہوئے کتے پر بھی گاڑی چلانے سے بچنا. کوشش نہیں کرنا. ہاں اگر اللہ نہ کرے کہ ارجنٹ بریک لگانے پر حادثے کا اندیشہ ہو تو پھر الگ بات ہے, پھر چلے جانا. کیونکہ چھوٹی مصیبت اور بڑی مصیبت آئے تو پھر چھوٹی کو قبول کر کے بڑی سے بچنے کی کوشش. لیکن اگر بچ سکتے تو بچنا, مگر ایسا مت کرنا کہ کتے مرے ہوئے کتے کو بچانے کے لیے خود مر جاؤ, یہ نہ کرنا. لیکن اگر بچ سکتے ہو تو اس پر لوگ کیا کرتے ہیں, جانور مر کے پڑے اس کو ہٹانے کی وجہ لوگ اسی پر چلتے ہیں اور اس پہ اتنا چلتے ہیں کہ اس کا صحیح کیا ہو جاتا ہے وہ آپ نظر سے دیکھتے ہیں. اس کا بھی خیال. اپنا مذہب صرف تسبیح مسلح کا نام نہیں, اپنا مذہب یہ بھی سکھاتا ہے کہ مرے ہوئے کتے پر بائک بھی نہ چلا. توجہ ہے آپ کی. مرے ہوئے کتے پر ٹرک بھی نہ چلاؤ, مرے ہوئے کتے پر گاڑی بھی نہ چلاؤ. آپ اندازہ کریں جو مرے ہوئے کتے کا اتنا خیال دیتا ہے وہ انسانوں کا کتنا خیال دیتا ہے. اندازہ تو کرے. یہ اپنے مذہب کا حسن. لوگ بکرے اپنے مذہب کے خلاف بکنے دو, یہ سیاست ہے. لیکن سچائی یہ ہے کہ مذہب اسلام کی طرح حسن والا نہ کوئی مذہب تھا, نہ ہے, نہ کبھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ مذہب اللہ کا نازل کرتا ہے, اس کی تعلیم کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. لیکن ہم اس تعلیم سے غافل ہو گئے, ہم اس تعلیم سے ناواقف ہو گئے. تو ماں کی آہ نکلی, میری نافرمانی کر کے کعبہ گیا ہے, کعبے تک پہنچنے نہ پائے. وہ رات کو مسجد میں عبادت میں مصروف تھے, اللہ کے ولی تھے. کہ ماں کی بد دعا تھی. ماں تو بے شمار نوجوان ایسے ہیں جو کلکتہ جاتے ہیں, دلی جاتے ہیں, سعودی جاتے ہیں اور سسرال میں فون کریں گے, بیوی کو فون کریں گے, بچوں کو. ماں باپ بوڑھے انتظار کرتے ہیں کبھی بیٹے کا فون تو آئے, لیکن بیٹے کا فون نہیں ہے. دن بھر اس کے پاس بیٹھے رہیں گے بچے نوجوان. ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا میرے پاس آدھا گھنٹہ آ کر بیٹھے تو صحیح. نہیں آتے, نہیں بیٹھتے. ارے ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہو تو ان کو بہت خوشی ہوتی ہے. بچپن میں جو خوشی آپ کو باپ سے مل کر ہوتی تھی, بڑھاپے میں وہ خوشی باپ کو اولاد سے مل کے ہوتی ہے. آپ بچپن میں اپنے ماں باپ کی جتنی ضرورت محسوس کرتے تھے, بڑھاپے میں ہمارے ماں باپ اس سے زیادہ ہماری ضرورت محسوس کرتے ہیں. انہیں ٹائم دو, ان کے پاس بیٹھو. کسی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ماں باپ کا جھرری پڑا ہوا چہرہ دیکھنے سے ثواب ملتا ہے. اسے میرے آقا فرماتے ہیں مقبول حج کا ثواب ہے اس کے اندر. تو اللہ اکبر, ماں نے کہا کعبے تک پہنچنے نہ پائے, میری نافرمانی کر کے گیا. کیا ہوا, وہ عبادت میں تھے, سجدے میں تھے. اس گاؤں میں چور آ گئے. چور آئے, چوری کر کے بھاگنے لگے, پکڑا گئے. پورا گاؤں ان کے پیچھے اٹھ کر کے بھاگا, پکڑو چور 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 چور. چور مسجد کی گلی میں گھس کر کے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا, پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا. اب اس کا گم ہونا تھا, لوگوں کو یوں لگا کہ وہ مسجد میں گیا. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کوئی سجدے میں رو رہا ہے. تو جیسے ہی چراغ جلایا تو دیکھا اجنبی آدمی, پکڑا تھا, دھوکے باز مکار, چوری کرتا ہے اور پکڑے جانے میں سجدے کو بدنام کرتا ہے. اٹھا کے لائے, خوب مارا, خوب پٹائی کی. صبح قاضی کے حوالے کیا. قاضی سے بادشاہ نے کہا اس چور کے بارے میں کیا فیصلہ ہے آپ کا, جو چوری کرے اور جب پکڑا جائے تو سجدہ بدنام کرے. قاضی نے فیصلہ کیا اس کے ہاتھ کاٹو, پیر کاٹو, اس کی آنکھیں نکال لو. ہاتھ کاٹا گیا, پیر کاٹا گیا, آنکھیں نکال لی گئی. پھر قاضی نے اعلان کیا یہ اس چور کی سزا ہے. توجہ کرنا, یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرنے آتا ہے, پکڑے جانے پہ سجدہ بدنام کرتا ہے, یہ اس چور کی سزا ہے. اس وقت اس بزرگ نے روکے, کہا قاضی صاحب یہ اعلان کرو یہ اس نافرمان بیٹے کی سزا ہے جو ماں کی نافرمانی کرتے ہوئے کعبہ جا رہا تھا. اللہ نے اس کا یہ انجام کیا. زبان کے جملے پورا سر نکلے, سب رو پڑے. آپ کون ہے, میں فلاں ہوں. ارے یہ تو ہمارے پڑوس کے گاؤں کے بہت بڑے پیر ہیں, ولی ہیں. لوگوں کو لگا اگر لوگوں کو, وہاں کے لوگوں کو پتا چلا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. انہوں نے چپکے سے منصوبہ بنایا, آنے والی رات میں اس کو اٹھا کر کے اس کے گاؤں میں چپکے سے ڈال کے آئیں گے, پتہ نہیں چلے گا. گئے, رات کو ڈالا. ڈالنے کے بعد ماں کو پھر دوسری رات بیٹے کی یاد آئی. ماں ہوتی ہے.
किसी के सीने में इतना ममता भरा दिल नहीं है जितना माँ के सीने में ममता भरा दिल है। मेरे अजीज, मेरी कौम के जवानों, अगर माँ मुर्गी हो तो अपने चूज़ों से इतना प्यार करती है, मुर्गी हो करके चूज़ों से इतना प्यार करती है। माँ अगर अशरफुल मखलूकात हो तो अपनी औलाद से कितना प्यार करती होगी। लेकिन हम बेवफा हैं, किस किस के साथ बेवफाई की, कहाँ कहाँ तक बेवफाई करेंगे। अल्लाह अकबर। माँ की ममता थी। रात की तारीकी में माँ ने हाथ उठाए, ए अल्लाह, कल मैंने बद्दुआ तो कर दी थी अपने बेटे के लिए, लेकिन मौला अब बेटे की याद आती है। ए अल्लाह, एक बार मरने से पहले मेरे बेटे को मुझसे मिला दे मौला। इतना कहना था मुझसे मिला दे। इनको वहां ला के डाला।